جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، ان لوگوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النوع الثامن اسماء تنصب الاسماء النکرات على التمييز وهي 4 اسماء: الاول لفظ 10 او 20 او 30 او 40 او 50 او 60 او 70 او 80 او 90 اذا ركب مع احد او 2 او 3 او 4 او 5 او 6 او 7 او 8 او 9۔ آٹھویں قسم وہ اسماء ہیں جو اسماء نکرہ کو تمیز کی بنیاد پر نصب کرتے ہیں، اور وہ 4 اسماء ہیں۔ پہلا لفظ 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80 یا 90 جب مرکب ہوں احد، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 90 کے ساتھ۔ اس آٹھویں قسم کے اندر مصنف ان اسماء کا تذکرہ کریں گے جو اسماء نکرہ کو، اسم نکرہ کو تمیز کی بنیاد پر نصب کرتے ہیں۔ وہ کل 4 طرح کے اسماء ہیں، بالترتیب چاروں کا بیان کریں گے۔ سب سے پہلے عدد معدود کی بحث ذکر کرتے ہیں، اور عدد معدود کی بحث میں مصنف اتنا ہی ذکر کریں گے جہاں پر تمیز منصوب ہوتی ہے۔ جہاں پر تمیز مجرور ہوتی ہے اس کا تذکرہ نہیں کریں گے، چونکہ عوامل ناصب، اسماء ناصبہ، وہ اسماء جو نصب کرتے ہیں انہی اسماء کا تذکرہ مقصود ہے۔ اس لیے جہاں پر تمیز مجرور ہوگی، جیسے 3 سے لے کر 10 تک کی تمیز، یا میت کی تمیز، یا الف وغیرہ کی تمیز، تو اس کو مصنف بیان نہیں فرمائیں گے۔ عدد کی صرف انہی بحث کو ذکر کریں گے جہاں پر تمیز منصوب ہوگی، چنانچہ 11 سے لے کر کل 99 تک کی تمیز کا تذکرہ مصنف کرتے ہیں۔ یہاں پر مصنف نے جو یہاں پر بحث کی ہے، میں پہلے اس کا خلاصہ پیش کر دیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد عبارت پر منطبق کرتے چلیں گے اس کو۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے دہائیاں، 10، 20 کی جو اعداد ہیں، 10، 20، 30، 40، 50، 60 وغیرہ، جتنی بھی دہائیاں ہیں ان کے ساتھ کوئی ایک بھی اکائی اگر ملائی جائے گی، یعنی سب سے پہلی دہائی 10 ہے، اس کے ساتھ اگر 1 جوڑا جائے احد تو 11 بنے گا، 2 جوڑا جائے تو 12 بنے گا، احد عشرہ، اثنا عشرہ۔ اسی طریقے سے اگر 20 کے ساتھ احد اثنین جوڑیں گے تو 21، 22، ایسی ثلاث جوڑیں گے تو 23، 24، اس طرح۔ تو کہتے ہیں کہ کوئی بھی دہائی کا عدد ہو، اگر اس کے ساتھ کوئی بھی اکائی 1 سے لے کر 9 تک کا عدد اگر جوڑیں گے تو ان دونوں کے مجموعے سے ایک عدد تیار ہوگا، اور اس کے آگے جو اس کا معدود آئے گا وہ تمیز کی بنیاد پر منصوب ہوگا۔ چنانچہ مصنف نے 11، 12 کا طریقہ الگ بیان کیا ہے، پھر 13 سے 19 تک کا طریقہ الگ بیان کیا ہے، پھر اس کے بعد 20 سے لے کر کے 90 تک ہر دہائی کے بعد پہلی 2 اکائی، یعنی 21، 22، 31، 32، 41، 42، 51، 52، 61، 62، اسی طرح 91، 92 تک ہر دہائی کے بعد پہلی 2 اکائی کا طریقہ الگ بیان کیا ہے۔ اور پھر 2 کے بعد جو 3، 4، 5 ہے، یعنی 23 سے لے کر کے 29 تک، 33 سے 39 تک، 43 سے 49 تک، 53 سے 59 تک، ایسی ہی 93 سے 99 تک، ان سب کی تمیز کو الگ بیان کیا ہے مصنف نے۔ مذکر کا طریقہ الگ، مؤنث کا طریقہ الگ، اس لیے ہم اختصار کے ساتھ سب کو بیان کرتے چلتے ہیں۔ 11 اور 12 کا طریقہ یہ ہے کہ اگر تمیز مذکر ہے تو عدد کے دونوں جز مذکر ہوں گے۔ تمیز اگر مذکر ہے تو عدد کے دونوں جز مذکر ہوں گے، جیسے 11 مرد اگر کہنا ہو تو مرد کے لیے لفظ ہے رجل، یہ مذکر ہے، تو اس کے لیے جو 2 عدد آئیں گے، عدد کے دونوں جز ہوں گے، وہ دونوں کے دونوں جز مذکر ہوں گے، چنانچہ احد عشر رجلاً کہا جائے گا۔ ایسی ہی 12 کے لیے اثنا عشر رجلاً کہا جائے گا۔ یہاں پر رجلاً دونوں جگہ تمیز ہے، مذکر ہے، لہذا عدد کے دونوں جز احد بھی اور عشر، یہ دونوں کے دونوں مذکر ہوں گے۔ احد عشر رجلاً، اثنا عشر رجلاً، جیسے قرآن کریم کے اندر ہے احد عشر کوكباً۔ اور اگر تمیز مؤنث ہو تو 11 اور 12 دونوں کے اندر عدد کے دونوں جز بھی مؤنث ہوں گے، یعنی عدد اور معدود، ممیز اور تمیز دونوں کے درمیان موافقت ہوگی، عدد کے دونوں جز کے درمیان اور معدود کے درمیان موافقت ہوگی۔
چنانچہ اگر 11 عورت کہنا ہو تو 11 امراتن، احدا بھی مؤنث، عشرۃ بھی مؤنث اور امراتن بھی مؤنث، یہ تینوں کی تینوں مؤنث۔ ایسی اگر 12 عورت کہنا ہو تو 12 امراتن۔ تو اگر 11 اور 12 بنانا ہو، 11 اور 12 کہنا ہو تو یہاں پر معدود اگر مذکر ہے یعنی تمیز اگر مذکر ہے تو عدد کے دونوں جز مذکر، اور اگر تمیز مؤنث ہیں تو عدد کے دونوں جز مؤنث، جیسے کہ ان مثالوں سے بات واضح ہو گئی ہے۔ اور 11 12 کے علاوہ اس سے آگے بڑھ کر 13 سے 19 تک اگر کہنا ہو تو اس کے اندر عدد کے دونوں جز میں سے پہلا جز تمیز کے خلاف ہوگا اور دوسرا جز اس کے موافق ہوگا۔ یعنی اگر تمیز مذکر ہے تو عدد کا پہلا جز مؤنث، اور اگر تمیز مؤنث ہے تو عدد کا پہلا جز مذکر، پہلا جز اس کے خلاف ہوگا اور دوسرا جز موافق ہوگا۔ جیسے اگر 13 مرد کہنا ہو تو 13 رجلاً کہا جائے گا۔ 13 رجلاً، رجلاً مذکر ہے، تمیز ہے، عدد کے دو جز ہوئے 13، اس میں پہلا جو لفظ ہے ثلاثہ، پہلا جز یہ مؤنث ہے، بالکل تمیز کے خلاف ہے، اور دوسرا جز عشر یہ تمیز کے موافق ہے۔ اسی طرح اگر 14 مرد کہنا ہو تو 14 رجلاً کہا جائے گا۔ رجلاً چونکہ مذکر ہے اس لیے عدد کا پہلا جز مؤنث لائیں گے، خلاف لائیں گے، اور دوسرا جز مذکر لائیں گے، اس کے موافق لائیں گے۔ ایسی ہی اگر 15 مرد کہنا ہو تو 15 رجلاً، 16، 16، 17، 17 رجلاً، اسی طرح 19 تک۔ اور اگر 13 عورت کہنا ہو تو اس کے لیے 13 امراتن، چونکہ عدد کا پہلا جز معدود یعنی تمیز کے خلاف ہوگا، دوسرا موافق ہوگا، لہذا امراتن چونکہ مؤنث ہے اس لیے 13 کو مذکر لایا جائے گا، اور عدد کا دوسرا جز عشر یہ مؤنث آئے گا، چنانچہ کہیں گے 13 امراتن، 14 امراتن۔ ایسے ہی 15 امراتن، 16 امراتن، اوپر تک ایسے ہی کہا جائے گا۔ 20 سے آگے کی ہر دہائی کے بعد پہلی اور دو اکائی، پہلی اور دوسری اکائی یعنی 21، 22، 31، 32، 41، 42، پورا 91، 92 تک، اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ عدد کے دونوں جز کے درمیان حرف عطف بھی آوے گا۔ 11 سے لے کر 19 تک کے جو اعداد ہیں ان میں عدد کے دونوں جز کے درمیان حرف عطف نہیں ہوگا، لیکن 20 سے آگے 21 سے لے کر 99 تک عدد کے جو دو جز ہوں گے دونوں کے درمیان حرف عطف آئے گا۔ اور چونکہ دہائیاں جو ہیں جیسے 20، 30، 40 وغیرہ، تو اس میں مذکر مؤنث کا تو پتہ چلے گا نہیں، اس لیے یہاں پر صرف اتنا یاد رکھا جائے گا کہ اگر تمیز مذکر ہے تو عدد کا پہلا جز مذکر ہوگا ہر پہلی دو اکائی میں، یعنی 21، 22 کے اندر، 31، 32 میں، 41، 42 میں، پورا 91، 92 تک۔ پہلی دونوں اکائی کے اندر تمیز کے موافق ہوں گے عدد کے دونوں جز، اور 2 کے بعد جو تیسری چوتھی اکائی ہیں پورا 9 تک، یعنی 23 سے لے کے 29 تک، 33 سے 39 تک، 43 سے 49 تک، ایسی 93 سے 99 تک، ان سب کے اندر وہی ضابطہ کہ تمیز اگر مذکر ہے تو عدد کا پہلا جز مؤنث مخالفت کے ساتھ، اور اگر تمیز مؤنث ہے تو عدد کا پہلا جز مذکر ہوگا۔ چنانچہ اگر کہنا ہو 21 مرد تو 21 رجلاً کہا جائے گا۔ 20 چونکہ ہمیشہ 20 ہی رہے گا اس لیے اس میں موافقت مخالفت سمجھ میں نہیں آئے گی، البتہ پہلا جز ہے عدد کا احد، تو وہ چونکہ رجلاً مذکر ہے اس لیے احد مذکر آئے گا، 21 رجلاً۔ ایسی 22 رجلاً، تو عدد کے دونوں جز ہیں احد اور 20، دونوں کے درمیان حرف عطف بھی ہے، اور احد جو عدد کا پہلا جز ہے وہ تمیز کے موافق بھی ہے۔ تو 21 مرد کے لیے 21 رجلاً، 22 مرد کے لیے 22 رجلاً، اور مؤنث کے لیے 21 امراتن، چونکہ امراتن مؤنث ہے تو اس کے لیے عدد کا پہلا جز بھی مؤنث آئے گا۔ 22 عورتوں کے لیے 22 امراتن، اور اس سے آگے کے لیے ہر دہائی کے بعد تیسری اکائی سے اخیر تک اس کے اندر عدد کے پہلے جز میں اور معدود میں یعنی تمیز کے درمیان مخالفت ہوگی۔ چنانچہ اگر 23 مرد کہنا ہو تو کہا جائے گا 23 رجلاً، رجلاً چونکہ مذکر ہے اس لیے عدد کا پہلا جز خلاف مؤنث آئے گا، تو 23 مرد کے لیے 23 رجلاً، 24 مرد کے لیے 24 رجلاً، اور مؤنث کے اندر یوں کہیں گے 23 امراتن،
امراتن چونکہ مؤنث ہے اس لیے اس کے لیے عدد کا پہلا جز مذکر لائیں گے، چنانچہ کہیں گے 23 عورت کے لیے 23 امراتن، 24 عورتیں کے لیے 24 امراتن، یوں کہا جائے گا۔ اسی طرح ہر دہائی کے بعد تیسری سے 90 اکائی تک یہی طریقہ اختیار کیا جائے گا، پورے 99 تک کا یہی طریقہ رہے گا۔ اب اختصار کے ساتھ سب کو عبارت پر منطبق کرتے چلتے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے 11-12 کا طریقہ بتاویں گے، اس کے بعد پھر 11-12 کے علاوہ 13 سے 19 تک کا طریقہ بتاویں گے۔ چنانچہ کہتے ہیں فَإِن كَانَ الْمُمَيِّزُ مُذَكَّرًا فَطَرِيقُ التَّرْكِيبِ فِي لَفْظِ أَحَدٌ أَوْ اثْنَانِ مَعَ 10 أَن تَقُولَ 11 رَجُلًا و12 رَجُلًا بِتَذْكِيرِ الْجُزْئَيْنِ۔ ممیز یہ اسم فاعل ہے، ممیز اور تمیز ایک ہی چیز ہے۔ پھر اگر ممیز یعنی تمیز اگر مذکر ہے تو لفظ احد اثنان کو 10 کے ساتھ مرکب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم کہو گے 11 رجلاً 12 رجلاً، دونوں جز کی تذکیر کے ساتھ۔ اور اگر تمیز مؤنث ہے تو تم کہو گے 11 امراتن اور 12 امراتن، دونوں جز کے مؤنث کے ساتھ، دونوں جز کی تانیث کے ساتھ۔ تو دیکھا آپ نے، مصنف نے کہا کہ اگر تمیز مذکر ہے 11 اور 12 کے اندر تمیز اگر مذکر ہے تو عدد کا دونوں جز مذکر آئے گا، جیسے 11 رجلاً اور 12 رجلاً۔ اور اگر تمیز مؤنث ہے تو عدد کے دونوں جز مؤنث ہوں گے، جیسے 11 امراتن 11 عورتیں اور 12 امراتن 12 عورتیں۔ اس میں چونکہ تمیز مؤنث ہے اس لیے عدد کے دونوں جز مؤنث ہیں۔ آگے پھر 13 سے 19 تک کا طریقہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں وَطَرِيقُ تَرْكِيبِ غَيْرِهِمَا إِلَى 9 مع 10 أَن تَقُولَ فِي الْمُذَكَّرِ 13 رَجُلًا و14 رَجُلًا إِلَى 19 رَجُلًا بِتَأْنِيثِ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ وَتَذْكِيرِ الْجُزْءِ الثَّانِي، وفي المؤنث 13 امرأة و14 امرأة إلى 19 امرأة بتذکیر الجزء الاول و تذکیر الجزء الثانی۔ اور ان دونوں کے علاوہ یعنی واحد اور اثنین کے علاوہ، اور ان دونوں کے علاوہ 9 تک کو 10 کے ساتھ مرکب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم کہو گے مذکر کے اندر 13 رجلاً 13 مرد، 14 رجلاً 14 مرد، الی 19 رجلاً 19 رجلاً تک یعنی 19 مرد تک، بتانیث الجزء الاول پہلے جز کی تانیث کے ساتھ اور دوسرے جز کی تذکیر کے ساتھ، یعنی مخالفت عدد کا پہلا جز جو ہوگا وہ معدود کے تمیز کے خلاف ہوگا۔ ان سب کے اندر رجلاً مذکر ہے تو عدد کا پہلا جز 13 یہ مؤنث ہے۔ اور مؤنث میں تم کہو گے 13 امراتن 14 امراتن 19 امراتن تک۔ اس کے اندر چونکہ تمیز مؤنث ہے امراتن ہے تو عدد کا پہلا جز 13 یہ مذکر ہے، خلاف ہے، اور عدد کا دوسرا جز 10 یہ مؤنث ہے، اس کے موافق ہے۔ تو پہلا جز اس کے اندر مذکر ہے یعنی خلاف ہے، اور دوسرا جز مؤنث ہے، اس کے موافق ہے۔ رہا واحد اثنین اور جو کچھ ان دونوں پر زائد ہیں 9 تک، ان کو 20 اور اس کے اخوات 90 تک کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ عطف کا طریقہ ہے۔ اس عبارت کا ترجمہ ذرا دھیان سے دیکھیں۔ رہا واحد اثنین اور جو کچھ ان دونوں پر زائد ہے، وما زاد علیہما، یہ عبارت چھٹی ہوئی ہے تو اسی چھٹی ہوئی عبارت کا ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ رہا واحد اثنین اور جو کچھ ان دونوں پر زائد ہیں 90 تک، ان کو 20 اور اس کے اخوات 90 تک کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ عطف کا طریقہ ہے۔ یعنی یہاں پر عدد کے دونوں جز کے درمیان حرف عطف آوے گا۔ 11 سے 19 تک کے اندر عدد کے دونوں جز کے درمیان حرف عطف لفظوں میں نہیں ہوتا ہے، لیکن 20 سے اوپر جو عدد کے 2 جز ہوں گے پورے 99 تک، ان سب کے اندر عدد کے دونوں جز کے درمیان حرف عطف آوے گا۔ اسی کو مصنف نے کہا کہ عطف کے طریقے پر۔ پھر آگے اس کی تفصیل کرتے ہیں، چنانچہ کہتے ہیں فَإِن كَانَ الْمُمَيِّزُ مُذَكَّرًا فَتَقُولُ فِي تَرْكِيبِ الْوَاحِدِ وَالِاثْنَيْنِ لَا فِي غَيْرِهِمَا 21 رَجُلًا و22 رَجُلًا بِتَذْكِيرِ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ۔
وإن كان المميز مؤنثا فتقول 21 امرأة و22 امرأة بتانيث الجزء الأولی۔ اس کے اندر 21-22 کا طریقہ بتا رہا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ تمیز اگر مذکر ہے تو تم کہو گے واحد اور اثنین کی ترکیب میں، نہ کہ ان دونوں کے علاوہ میں، یعنی 23 24 وغیرہ 3 4 کو اگر جوڑیں گے 20 کے ساتھ اس کا طریقہ الگ ہے، وہ آگے بتاویں گے۔ یہ صرف واحد اور اثنین کو، تو واحد اور اثنین کی ترکیب میں تم کہو گے، نہ کہ ان دونوں کے علاوہ کی ترکیب میں، احد و 20 رجلا 21 مرد، و اثنانی و 20 رجلا 22 مرد، بتذکیر الجزء الاول پہلے جز کی تذکیر کے ساتھ، چونکہ پہلے جز ہی کے اندر مذکر مؤنث ہونے کا پتہ چلے گا اور اختلاف ہوگا، دوسرا جز تو ہمیشہ 20 ہی رہے گا۔ جتنی بھی دہائیاں ہیں 20 سے لے کر 90 تک، وہ سب 20 30 40 ہی رہیں گے، اس میں لفظی اعتبار سے اختلاف نہیں ہوگا، اس لیے یہاں پر مذکر مؤنث ہونے کا پتہ نہیں چلے گا۔ تو اگر تمیز مذکر ہے تو پہلا جز مذکر آئے گا۔ وَإِنْ كَانَ الْمُمَيِّزُ مُؤَنَّثًا، اور اگر تمیز مؤنث ہے تو تم کہو گے 21 امرأةً 21 عورت، وَإِثْنَتَانِ وَعِشْرُونَ امرأةً 22 عورتیں، بتانیث الجزء الاول پہلے جز کی تانیث کے ساتھ، یعنی چونکہ تمیز مؤنث ہے تو عدد کا پہلا جز بھی مؤنث ہوگا۔ اور واحد اور اثنین کے علاوہ 90 تک کی ترکیب میں 20 کے ساتھ تم کہو گے ممیز مذکر میں، مذکر تمیز میں 23 رجلا 23 مرد، و 24 رجلا 24 مرد، بتانیث الجزء الاول پہلے جز کی تانیث کے ساتھ۔ یعنی بتایا تھا کہ 23 سے لے کر 29 تک، 33 سے 39 تک، 43 سے 49 تک، اسی طرح بالکل آخر تک 93 سے لے کر 99 تک، ان سب کے اندر جو طریقہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ عدد کے دونوں جز کے درمیان حرف عطف تو ہوگا ہی، اس کے ساتھ ساتھ تمیز اگر مذکر ہے تو عدد کا پہلا جز اس کے خلاف ہوگا، یعنی مؤنث ہوگا۔ جیسے 23 رجلا مذکر ہے تو 23 کا پہلا جز ثلاثہ یہ مؤنث ہے۔ ایسی 24 رجلا چونکہ مذکر ہے تو 24 عدد کے دونوں جز میں سے پہلا جز 4 یہ مؤنث ہے، یعنی تمیز کے خلاف ہے۔ اور ممیز مؤنث میں تم کہو گے 23 امرأةً 23 عورتیں، اس میں امرأةٌ یہ تمیز ہے، مؤنث ہے، تو عدد کے 2 جز 23 ان میں سے پہلا جو جز ہے ثلاث یہ مذکر ہے، یعنی تمیز کے خلاف ہے۔ ایسی 24 امرأةً چونکہ یہ تمیز ہے، مؤنث ہے، تو عدد کا پہلا جز 40 یہ مذکر ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ 23 سے لے کر 29 تک، اسی طرح ہر دہائی کے بعد پہلی 2 اکائی چھوڑ کر جو تیسری اکائی ہوں گی ان سب کے اندر یہی طریقہ ہوگا کہ عدد کے دونوں جز کے درمیان حرف عطف ہوگا، اور ساتھ ساتھ عدد کا پہلا جز معدود یعنی تمیز کے خلاف ہوگا۔ عدد کا تمیز اگر مذکر ہے تو عدد کا پہلا جز مؤنث، اور اگر تمیز مؤنث ہے تو عدد کا پہلا جز مذکر ہوگا۔ آگے کہتے ہیں وعلی ھذا القیاس الی 99، اور اسی پر قیاس کر لینا ہے 99 تک، 99 تک۔ اب بھی ترکیب دیکھ لی جائے۔ النوع الثامن، مرکب توصیفی ہو کر مبتدا، اسماء موصوف، تنصب فعل، ضمیر اس کے اندر فاعل جو لوٹے گی اسماء کی طرف، الاسماء موصوف، النکرات صفت، موصوف صفت سے مل کر، تنصب کا مفعول بھی، علی حرف جر، التمیز مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا تنصب فعل کے، تنصب فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اسماء کی صفت، موصوف صفت سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ وہی 4 اسماء، واو مستانفہ ہی مبتدا، 4 ممیز مضاف، اسماء مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر، یا یوں کہہ لیجئے ممیز تمیز سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ الاول لفظ 10 او 20 او 30 او 40 او 50 او 60 او 70 او 80 او 90 اذا رکب مع احد او 2 او 3 او 4 او 5 او 6 او 7 او 8 او 90۔ یہ پوری ترکیب ایک ساتھ ہوگی۔ ترکیب کرنے سے پہلے یاد رکھیے گا کہ لفظ 10 میں لفظ مضاف ہے اور 10 مضاف الیہ ہے، تو مضاف الیہ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو مجرور ہونا چاہیے، اور 10 20 30 40 50 یوں بولنا چاہیے، لیکن لفظ 10 مراد ہے اور یہاں پر اعراب حکائی ہے۔
اعراب حکائی کا مطلب کہ جو لفظ کہیں پر کسی اعراب کے ساتھ ہو اس کو بعین ہی اسی اعراب کے ساتھ نقل کر لیا جائے۔ چونکہ جب گنتی گناتے ہیں تو اس وقت عشرن بولتے ہیں، لفظ عشرن بولتے ہیں، عشرین یا عشرن نہیں بولتے ہیں۔ ایسی ہی اگر 20 کی عربی بولی جائے، 20 کے لیے کوئی عدد بولا جائے تو عشرون بولتے ہیں حالت رفع ہی میں، جو زبان پر چونکہ ایسی ہی لفظ ہے حالت رفع میں ہی استعمال ہوتا ہے، اس لیے اسی اعراب کے ساتھ اسے نقل کر لیا گیا ہے، ورنہ اس کو مجرور ہونا چاہیے۔ چنانچہ ترکیب یوں دیکھ لیں گے، الاول مبتدا لفظ مضاف، عشرن معطوف علیہ او حرف عطف، عشرون معطوف اول او حرف عطف، ثلاثون معطوف ثانی، اس طرح 90 تک سب معطوف ہو جائیں گے۔ معطوف علیہ اپنے سارے معطوفات سے مل کر مضاف علیہ، مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر شرط مؤخر کی جزائے مقدم، یعنی جزائے مقدم، اور اذا سے وہ پورا جملہ شرط ہوگا۔ اذا شرط، رکبہ فعل مجہول، ضمیر اس کے اندر نائب فاعل، جو ضمیر لوٹے گی لفظ کی طرف، لفظ و عشر میں، مع مضاف احد معطوف علیہ او حرف عطف اثنین معطوف اول او حرف عطف ثلاث معطوف ثانی، اس طرح 90 تک سب معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مع کا مضاف علیہ، مع مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر رکبہ فعل مجہول کا ظرف، رکبہ فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور ظرف سے مل کر جملہ ہو کر کے شرط مؤخر، شرط مؤخر اپنی جزائے مقدم سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا۔ فإن كان المميز مذكرا فطريق التركيب في لفظ أحد أو اثنان مع عشر أن تقول 11 رجلا و12 رجلا بتذكير الجزئين۔ فا تفصیلیہ، ان حرف شرط، کانا فعل ناقص، الممیز کانا کا اسم، مذکرن فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر شرط۔ فا جزائیہ، طریق مضاف، الترکیب مصدر، فی حرف جر، لفظ مضاف، احد اعراب حکائی کے ساتھ، معطوف علیہ، اب حرف عطف، اثنان معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر مضاف علیہ، مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا ترکیب مصدر کے، مع مضاف، عشرین مضاف علیہ، مضاف مضاف علیہ سے مل کر ترکیب کا ظرف، ترکیب مصدر اپنے متعلق اور ظرف سے مل کر مضاف علیہ طریق کا، طریق مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر مبتدا، الناصبہ مصدریہ، تقول فعل، ضمیر اس کے اندر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر قول، 11 رجلا، 11 ممیز، رجلا تمیز، ممیز تمیز سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، 12 ممیز، رجلا تمیز، ممیز تمیز سے مل کر معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر ذوالحال، با حرف جر، تذکیر مضاف، الجزئین مضاف علیہ، مضاف مضاف علیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا متلبسن اسم فاعل کے، متلبسن اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر حال، ذوالحال حال سے مل کر قول کا مقولہ یا مفعول بھی کہہ لیں، پھر اگر مقولہ کہیں گے تو قول مقولہ سے مل کر، اور مفعول بھی کہیں گے تو مقولہ چونکہ حقیقت میں مفعول بھی ہوتا ہے، تو تقول فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر مبتدا کی خبر، فطریق الترکیب مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو جائے گا۔ یہ چونکہ 11 اور 12 رجلاً چونکہ لفظ کی تعویل میں ہیں، یعنی لفظ 11 اور لفظ 12 رجلاً کہا جائے گا، اس لیے دونوں معطوف معطوف علیہ سے مل کر لفظ کی تعویل میں ہو جائیں گے، اور لفظ چونکہ ہیں واحد اس لیے وہ ذوالحال، اس لیے حال جو مقدر مانیں گے وہ بھی واحد ہی مانیں گے، اور اگر دونوں کو الگ الگ مان لیں گے تو پھر متلبسین یا کائنین ثابتین وغیرہ تثنیہ بھی مان سکتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ مُؤَنَّثًا فَتَقُولُ 11 امرأة و12 امرأة بتانيث الجزئين، واو حرف عطف یا واو مستانفہ، ان حرف شرط، کانا فعل ناقص، ضمیر اس کے اندر اسم جو لوٹے گی ممیز کی طرف، مؤنثاً فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر شرط، فا جزائیہ، تقول فعل، ضمیر اس کے اندر فاعل، 11 امرأة معطوف علیہ، یعنی 11 ممیز اور امرأة تمیز، ممیز تمیز سے مل کر معطوف علیہ، 12 امرأة ممیز تمیز سے مل کر معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر ذوالحال،
با حرف جر تانیث الجزئین مرکب اضافی ہو کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا متلبسن کے، چونکہ وہ دونوں کو لفظ کی تعویل میں کر لیں گے تو متلبسن کے متعلق ہو جائے گا، متلبسن اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر حال، ذوالحال حال سے مل کر تقولو کا مفعول بھی، تقولو فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو جائے گا۔ وطریق ترکیب غیرہما الی 9 مع 10 ان تقول فی المذکر 13 رجلا و14 رجلا الی 19 رجلا بتانیث الجزء الاول وتذکیر الجزء الثانی، وفی المؤنث 13 امرأة و14 امرأة الی 19 امرأة بتذکیر الجزء الاول وتذکیر الجزء الثانی۔ یہ ترکیب چونکہ تھوڑی سی لمبی ہے اس لیے بہت دھیان سے احتیاط سے سنیے گا۔ واو مستانفہ طریق مضاف، ترکیب مضاف الیہ مضاف، غیرہما بعد اضافت ذوالحال، الی حرف جر 9 مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا کائناً اسم فاعل کے، کائناً اسم فاعل، یہاں پر معنی کے لحاظ سے منتہین وغیرہ بھی نکال سکتے ہیں، باقی کائناً بھی نکال سکتے ہیں، تو معنی کے اعتبار سے آپ منتہین چاہے تو وہ نکال لیں، تو جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا منتہین اسم فاعل کے، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر حال، ذوالحال حال سے مل کر ترکیب کا مضاف الیہ، مع 10 مرکب اضافی ہو کر ترکیب مصدر کا ظرف، ترکیب مصدر اپنے مضاف الیہ اور ظرف سے مل کر مضاف الیہ ہو جائے گا طریق کا، طریق مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر مبتدا، الناصبہ مصدریہ، تقول فعل ضمیر اس کے اندر فاعل، فی المذکری جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا تقول فعل کے، 13 ممیز رجلا تمیز، ممیز تمیز سے مل کر معطوف علیہ، بحرف عطف 14 ممیز رجلا تمیز، ممیز تمیز سے مل کر معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر ذوالحال، الی حرف جر 19 رجلا، 19 ممیز رجلا تمیز، ممیز تمیز سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا وہی منتہین کے یا کائناً کے، منتہین کے، منتہین اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر ذوالحال کا حال اول، جیسے ایک مبتدا کی کئی خبریں ہو سکتی ہیں ایسی ایک ذوالحال کی کئی حال ہو سکتے ہیں، تو یہ حال اول۔ آگے ہے بتانیث الجزء الاول و تذکیر الجزء الثانی، بحرف جر تانیث مضاف، الجزء الاول مرکب توصیفی ہو کر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ، بحرف عطف، و تذکیر الجزء الثانی، تذکیر مضاف، الجزء الثانی مرکب توصیفی ہو کر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ معطوف سے مل کر مجرور، باقی وجہ سے پھر جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا متلبسن اسم فاعل کے، محشی نے بھی لکھ دیا ہے بین سطور میں، متلبسن اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر حال ثانی، ذوالحال اپنے دونوں حال سے مل کر یا تو آپ قول کا مقولہ کہہ لیں یا تقولو کا مفعول بھی کہہ لیں، تقولو فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول بھی سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، یہاں پر ایک تقولو فعل محذوف ہوگا، تقولہ جس کا عطف اسی تقولہ پر ہوگا، چنانچہ تقولہ فعل محذوف، ضمیر اس کے اندر فاعل، فی حرف جر المؤنث مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا اسی تقولہ فعل کے، 13 امرأة، 13 ممیز، امرأة تمیز، ممیز تمیز سے مل کر معطوف علیہ، وحرف عطف 14 ممیز، امرأة تمیز، ممیز تمیز سے مل کر معطوف علیہ معطوف سے مل کر ذوالحال، اوپر کی طرح یہاں پر بھی دو حال ہوں گے، الی حرف جر 19 ممیز، امرأة تمیز، ممیز تمیز سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا منتہین اسم فاعل کے، منتہین اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر حال اول، بحرف جر تذکیر مضاف، الجزء الاول مرکب توصیفی ہو کر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ، وحرف عطف تانیث مضاف، الجزء الثانی مرکب توصیفی ہو کر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا متلبسن اسم فاعل کے، متلبسن اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر حال ثانی، ذوالحال اپنے دونوں حال سے مل کر تقولو مقدر کا مفعول بھی، تقولو فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول بھی سے مل کر جملہ ہو کر معطوف، پھر معطوف علیہ معطوف سے مل کر ان مصدر کی تعویل میں ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔
یہ ترکیب چونکہ لمبی ہے، ایک بار میں اگر سمجھ میں نہ آئے تو دوبارہ تیبارہ آپ سن سکتے ہیں، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی بات۔ آگے والی عبارت بھی تھوڑی سی پرپیچ ہے، اس لیے اس کو بھی ذرا احتیاط سے۔ وَأَمَّا طَرِيقُ التَّرْكِيبِ فِي الْوَاحِدِ وَالْإِثْنَيْنِ وَمَا زَادَ عَلَيْهِمَا، یہ عبارت چھوٹی ہوئی ہے، وَمَا زَادَ عَلَيْهِمَا إِلَى 9 مع 20 وأخواته إلى 90 على سبيل العطف۔ واو مستانفہ، اما حرف شرط، طریق مضاف، الترکیب مصدر، فی حرف جر، الواحد معطوف علیہ، واو حرف عطف، الاثنین معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر پھر معطوف علیہ، واو حرف عطف، ما موصولہ، زیادہ فعل ضمیر اس کے اندر فاعل، علیہما جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا زیادہ فعل کے، زیادہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر صلہ، موصول صلہ سے مل کر ذوالحال، موصول صلہ سے مل کر ذوالحال، الی حرف جر 90 مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا منتہین اسم فاعل کے، منتہین اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر حال، ذوالحال حال سے مل کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور، فی حرف جر کا، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا ترکیب مصدر کے۔ آگے مع 20 وأخواته إلى 90، مع مضاف، 20 معطوف علیہ، واو حرف عطف، اخواته بعد اضافت ذوالحال، الی حرف جر، 90 مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا منتہیتاً اسم فاعل کے، منتہیتاً اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر حال، ذوالحال حال سے مل کر 20 کا معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر مع کا مضاف علیہ، مع مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر ظرف ہو جائے گا الترکیب مصدر کا، الترکیب مصدر اپنے متعلق اور ظرف سے مل کر طریق کا مضاف علیہ، طریق مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر مبتدا متضمن بمعنی شرط، مبتدا متضمن بمعنی شرط، علی سبیل العطف، یہاں پر فا جزائیہ محذوف ہے، کبھی کبھی فا جزائیہ کو حذف کر دیا جاتا ہے، حذف کرنا جائز ہے لیکن ایسا ہوتا بہت کم ہے، تو فا جزائیہ محذوف، علی حرف جر، سبیل العطف بعد اضافت مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا کائن اور اسم فاعل کے، کائن اور اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ فا تفصیلیہ، ان حرف شرط، کانا فعل ناقص، الممیز کانا کا اسم مذکرن، کانا کی خبر، کانا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر شرط، فتقول فی ترکیب الواحد والاثنین لا فی غیرہما 21 رجلا و22 رجلا بتذکیر الجزء الاول۔ فا جزائیہ تقول فعل ضمیر اس کے اندر فاعل، فی حرف جر، ترکیب مصدر مضاف، الواحد معطوف علیہ، واو حرف عطف، الاثنین معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر ترکیب کا مضاف علیہ، مضاف مضاف علیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر معطوف علیہ، لا حرف عطف، فی حرف جر، غیرہما بعد اضافت مجرور، جار مجرور سے مل کر معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر متعلق ہو جائے گا تقول فعل کے، 21 رجلا، 21 ممیز، رجل تمیز، ممیز تمیز سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، 22 ممیز، رجل تمیز، ممیز تمیز سے مل کر معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر ذوالحال، با حرف جر، تذکیر مضاف، الجزء الاول مرکب توصیفی ہو کر مضاف علیہ، مضاف مضاف علیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا متلبساً اسم فاعل کے، متلبساً اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر تقول کا مفعول بھی یا مقولہ، تقول فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ الْمُمَيِّزُ مُؤَنَّثًا فَتَقُولُ 21 امرأة و22 امرأة بتانیث الجزء الاول۔ واو حرف عطف یا واو مستانفہ، ان حرف شرط کانا فعل ناقص، الممیز کانا کا اسم مؤنثاً فعل ناقص کی خبر، کانا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر شرط، فا جزائیہ تقول فعل ضمیر اس کے اندر فاعل، 21 ممیز، امرأة تمیز، ممیز تمیز سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، 22 ممیز، 22 ممیز، امرأة تمیز، ممیز تمیز سے مل کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ذوالحال،
با حرف جر تانیث مضاف الجزء الاول مرکب توصیفی ہو کر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا متلبساً اسم فاعل کے، متلبساً اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر حال، ذوالحال حال سے مل کر تقول کا مفعول به، تقول فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو جائے گا۔ وفی ترکیب غیر الواحد والاثنین الی 9 مع 20 تقول فی الممیز المذکر 23 رجلا و24 رجلا بتانیث الجزء الاول۔ واو حرف عطف یا واو مستانفہ، فی حرف جر ترکیب مضاف، غیر مضاف الیہ مضاف، الواحد والاثنین، الواحد معطوف الیہ، واو حرف عطف، الاثنین معطوف الیہ معطوف سے مل کر غیر کا مضاف الیہ، غیر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر ذوالحال، الی حرف جر 90 مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا منتہیاً اسم فاعل کے، منتہیاً اسم فاعل اپنے فاعل و متعلق سے مل کر حال، ذوالحال حال سے مل کر ترکیب کا مضاف الیہ، ترکیب مضاف مع 20 مع مضاف 20 مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر ترکیب کا ظرف، ترکیب مصدر اپنے مضاف الیہ اور ظرف سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق مقدم، متعلق اول ہو جائے گا تقول فعل کا، تقول فعل ضمیر اس کے اندر فاعل، فی حرف جر الممیز موصوف، المذکر صفت، موصوف صفت سے مل کر متعلق ثانی تقول فعل کا، 23 ممیز رجل تمیز، ممیز تمیز سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، 24 رجلا ممیز تمیز سے مل کر معطوف علیہ معطوف سے مل کر ذوالحال، با حرف جر تانیث مضاف الجزء الاول مرکب توصیفی ہو کر مضاف علیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا متلبساً اسم فاعل کے، متلبساً اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر حال، ذوالحال حال سے مل کر تقول کا مفعول به، تقول فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلق مقدم و متعلق مؤخر دونوں متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ وفی الممیز المؤنث تقول یہاں پر چھپا ہوا ہے، حذف یا تو یوں کہہ لیجئے کہ محذوف مان لیں گے، یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ یہ لکھنے سے رہ گیا ہے، یہاں پر ایک تقول بڑھا لیجئے گا۔ وفی الممیز المؤنث تقول 23 امرأة و24 امرأة بتذکیر الجزء الاول، وحرف عطف، فی حرف جر الممیز المؤنث مرکب توصیفی ہو کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا تقول فعل محذوف کے، تقول فعل ضمیر اس کے اندر فاعل، 23 امرأة ممیز تمیز سے مل کر معطوف علیہ، وحرف عطف، 24 ممیز تمیز سے مل کر معطوف علیہ معطوف سے مل کر ذوالحال، با حرف جر تذکیر مضاف الجزء الاول مرکب توصیفی ہو کر مضاف علیہ، مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا متلبساً اسم فاعل کے، متلبساً اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر حال، ذوالحال حال سے مل کر تقول فعل کا مفعول به، تقول فعل اپنے فاعل اور مفعول به اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ وعلی ھذا القیاس الی 99، واو مستانفہ علی حرف جر، ھذا اسم اشارہ مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا کائن اسم فاعل کے، کائن اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مقدم، القیاس مصدر الی حرف جر 99 مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا القیاس مصدر کے، القیاس مصدر اپنے متعلق سے مل کر مبتدا مؤخر اپنے خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔